ہجری نیا سال، اس کی بھی شروعات ہو چکی ہے، جو ہمیں ہجرت کی یاد دلاتا ہے کہ مسلمانوں پر، اس امت مسلمہ پر، یعنی وہ ایک فرقہ جو جنتی ہے، وہ قوم جو معبود حقیقی کی عبادت کر رہی ہے، اس معبود کی جو یقیناً اور حقیقت میں معبود ہے، وہ جو حق پرست ہے، اس قوم کو بھی ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ انہیں اپنے گھر بار کو، اپنی اس تجارت کو، اپنے اس محلے کو، علاقے کو اور ملک کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف جانا پڑا تھا، اور ان جانے والوں میں اس کائنات کی سب سے افضل مخلوق جو سارے انبیاء کے سردار ہوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد الرسول اللہ، آپ نے بھی ہجرت فرمائی اپنے اصحاب کے ساتھ، تو ایسے بھی حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بھی اس لیے بھی ہے کہ آج ہم تو جہاں بھی پوری دنیا میں مسلمان ہیں نا، ان حالات کا سامنا انہیں نہیں کرنا پڑا جو ہمارے ان اسلاف نے کیا، جو ہمارے رسول اکرم، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جن دشواریوں کا سامنا کیا۔ تو اگر ہم اسے یاد رکھیں تو ہم اپنی دشواریوں کو ہیچ سمجھیں گے، کچھ نہیں سمجھیں گے، بلکہ ہم تو بہت آرام میں ہیں، بہت سکون میں ہیں ان کے مقابلے میں۔ کبھی بھی اسی لیے کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی تکلیف کا سامنا کرنا چاہیے، اور اس ماہ محرم کا سب سے بڑا درس بھی یہی ہے، سب سے بڑا سبق بھی یہی ہے، جو درس، جو سبق ہمیں عطا کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام الشہداء حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے۔ تو یہ نیا سال جو اسلامی سال ہے، ہجری سال ہے، ایک درس یہ ملا، اور دوسرا یہ کہ پچھلا سال جو اسلامی سال ختم ہوتا ہے وہ بھی قربانی کا مہینہ ہے، اور یہ محرم کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو اس میں بھی دین کے لیے، اسلام کے لیے، خدا کے لیے قربانی دی گئی۔ تو ہماری ابتدا بھی قربانی سے ہے اور ہمارا اینڈ بھی قربانی سے۔ تو ہم قربانی کو گلے لگانے والے لوگ ہیں، تو جب بھی حق پرستی کے لیے کبھی ہمیں اپنی جان کو قربان کرنا پڑے، اپنی امت کے لیے، اپنے دین کے لیے، قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے، تو انشاءاللہ تعالی امت مسلمہ نہ پہلے کبھی پیچھے ہٹی ہے اور نہ قیامت تک کبھی ہٹے گی۔ تو یہ نیا سال آپ سب کے لیے آیا ہے، تو اس سال کو بھی ہم اپنے آپ کو، ہم اپنے اعمال کو کی اصلاح کے بارے میں فکر کریں کہ یہ نیا سال ہمیں ملا ہے۔ ہم صرف مبارکبادیاں نہ دیں۔ اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ مبارکبادی محرم کے مہینے میں دینا کیسا ہے؟ اصل میں یہ مبارکبادی لفظ کیا ہے؟ یہ کسی کے لیے برکت کی دعا کرنا ہے۔ تو یہ تو ایک اچھی ہی چیز ہے کہ انسان ایک دوسرے کے لیے برکت کی دعائیں کرے کہ آپ کے لیے بھی برکتیں ہوں، ہمارے لیے بھی برکتیں ہوں، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر اس سال کو، نیا سال آپ کو ملا ہے، تو آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ اب اس سال، اس دن سے ہماری زندگی میں بدلاؤ آ جائے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ منہا 4 حرم، اللہ فرماتا ہے ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت و عزت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو تم ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ تو 4 حرمت والے مہینوں کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ یہ حرم، یہ حرمت والے مہینے، 4 مہینے، تو اس میں 3 تو
دو اس سے پہلے گزرے ہیں جو ایک بقرعید کا مہینہ تھا جسے ذی الحجہ، اور اس سے پہلے ذوالقعدہ کا مہینہ، اور یہ تیسرا مہینہ یہ محرم کا مہینہ، اور چوتھا رجب کا ہے جو ہٹ کر۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس میں تم اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ ظلم ایسا نہیں کہ 4 مہینے کے علاوہ جتنے مہینے سب میں ظلم کرو، نہیں، ظلم کبھی نہیں کرنا، مگر ان کا خصوصی آپ کو احترام کرنا، خصوصی لحاظ کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے ان 4 مہینوں میں ہم جب اپنے آپ کو ظلم سے روکیں تو اس کی برکت سے باقی 8 مہینے بھی ہم ظلم سے محفوظ رہیں، نہ کوئی ہم پر ظلم کر پائے نہ ہم کسی پر ظلم کریں۔ تو دوستو، یہ مہینے ہمیں سنوارنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ حرمت و عزت والے مہینے جو ہمیں ملے ہیں وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہم صرف مبارکبادیاں دے کر الگ ہو جائیں، نہیں، اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کریں۔ ہمارا جیسا پاسٹ تھا ویسا ہمارا پریزنٹ اور فیوچر نہ رہے، یہ ہم دعا کریں، اور اس کے لیے ہم ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں کہ اس کے عمل میں برکت ہو، اس کے دین میں برکت ہو، اس کے علم میں برکت ہو، اور ساتھ ساتھ اس کے رزق آل اولاد میں بھی برکتیں نازل ہوں۔ تو یہ دعائیں ایک دوسرے کو دینا یہ غلط نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ محرم کا مہینہ آیا ہے جس کی بڑی فضیلت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ حضور نے فرمایا کہ افضل الصلاۃ بعد المکتوبۃ صلاۃ اللیل، کہ نمازوں میں فرض نماز کے بعد سب سے فضیلت والی نماز، افضل نماز، سب سے اچھی، سب سے پیاری نماز، افضل نماز کون سی ہے؟ صلاۃ اللیل، رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز۔ تو گویا فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت جس نماز کو وہ یہ نماز۔ اور اسی حدیث کے شروع میں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ روزوں میں سب سے فضیلت والا روزہ، سب سے زیادہ درجے والا روزہ، افضل روزہ روزوں میں بعد رمضان، رمضان کے بعد شہر اللہ المحرم، محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ یہ شہر اللہ محرم، اللہ کا مہینہ، اس مہینے روزہ رکھنا یہ اللہ کو پسند ہے، اور اس کا خوب ثواب ملتا ہے، اس کی بڑی فضیلت حاصل ہے۔ تو اس مہینے میں بھی بندوں سے، ہم میں سے، آپ میں سے، جس سے جو بھی ممکن ہو وہ روزہ رکھ کے گزاریں، دعائیں کریں، تاکہ اس وقت پوری دنیا جس بیماری، جس وبا کا شکار ہے، ہو سکتا ہے آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور ساری دنیا کو راحت مل جائے۔ ہو سکتا ہے مسلمانوں میں سے چند بندے روزے کی حالت میں دعا کر دیں تو وہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ سزا دے دے، جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، جو غریبوں پر ظلم کر رہے ہیں، جو لوگوں کو ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی مظلوم کی جو دعا ہوتی ہے وہ تو یقیناً کبھی کیا ہمیشہ مظلوم اگر سچے دل سے دعا کر دے، تائب ہو کر خود دعا کر دے، تو اس کی دعا روکی نہیں جاتی ہے، وہ قبول ہو جاتی ہے۔ وہ جس کے بارے میں جو کہہ دے گا رب تعالیٰ وہی فرما دیتا ہے، وہی کر دیتا ہے۔ تو دوستو، روزہ رکھ کے ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، دعا کریں، انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اور خصوصاً جو یوم عاشورہ آ رہا ہے، 10 محرم، یہ 10 دن ہمیں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارنا ہے۔ ہمیں یاد کرنا ہے اپنے امام پاک کو، ان کے اولاد کو، جنہوں نے ہمارے لیے، آپ کے لیے، اس امت کے لیے، اس دین کے لیے، اس اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے کو قربان کیا، اپنے ننھے شہزادوں کو قربان کیا۔ آپ کے جانثار ساتھیوں نے جان کو لٹا دیا امت مسلمہ، امت مصطفیٰ کو بچانے کے لیے۔ تو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، اور نہ بھولنے کا مطلب یہ صرف ذکر حسین کرنا نہیں ہے، یاد حسین کرنا نہیں ہے، صرف یہ نہیں کہ آپ ساری چیزیں چھوڑ کر بیٹھ جائیں اور صرف یا حسین کریں، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ جلوہ حسین، جو امام حسین میں، ان کے ساتھیوں میں جو جلوہ نظر آتا تھا، جو ان کی سیرتیں تھیں، جو ان کا کردار تھا، اس کردار کو آپ اپنانا شروع کر دیجئے۔ حسینی، سچے حسینی بن کر آپ دکھا دیجئے۔ تو یہ ہمارے لیے حضرت امام پاک نے، امام حسین نے جو قربانی دی وہ اسی لیے دی ہے کہ جس طرح انہوں نے شریعت کی حفاظت کے لیے نانا جان کے دیے ہوئے اصولوں اور قانون کی حفاظت کے لیے، رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک شریعت کو بچانے کے لیے، لوگوں کو ناجائز و حرام کام سے دور رکھنے کے لیے جس طرح امام حسین نے شہادت دی،
اپنی جان کو، اپنے گھر بار کو لٹایا، تو یہ جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے کہ ہم وقت اس کے لیے تیار ہوں کہ کہیں کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو ہم خاموش نہ رہیں، کہیں کوئی برائی ہو رہی ہو، کہیں سماج میں ظلم ہو رہا ہے تو ہم اسے کوشش کریں اسے مٹانے کی، اسے ختم کرنے کی۔ یہ سچے حسینی ہونے کی پہچان ہے، ورنہ صرف جشن منانا اور کردار حسین کو بھول جانا، صرف جلسے کرنا اور امام حسین کی تعلیمات کو بھول جانا، صرف امام حسین کا نام لینا اور امام حسین کے پیغام کو بھول جانا، اس سے حضرت امام حسین راضی نہیں ہونے والے ہیں۔ تو دوستو، بڑا اچھا موقع ہوگا، یوم عاشورہ بھی قریب ہے، ہم ابھی سے امام حسین کے ان واقعات کو پڑھیں۔ آج جلسے جلوس نہیں ہو رہے ہیں، جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائن، جو حالات ہیں اس کی وجہ سے ہم خود، ہمارے پاس سوشل میڈیا موجود ہے، آپ کے پاس، آپ اس کے ذریعے سے اہل سنت والجماعت کے علماء کے خطابات کو سنیے، آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں، آپ کتابوں کو پڑھیے، دیکھیے امام حسین کی قربانی کو یاد کیجیے اور ان کا کیا درس، ان کا کیا پیغام ہے، اسے اپنانے کی کوشش کیجیے۔ یوم عاشورہ، اس کی فضیلت تو بہت پہلے سے ہے، کیونکہ کئی واقعات جیسا کہ روایات حضرت آدم کی توبہ اسی دن قبول ہوئی، حضرت نوح کی کشتی کوہ جودی تک اسی دن وہ وہاں پر پہنچی، اسی دن حضرت ابراہیم پر آگ گلزار ہوئی، اسی دن حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی فتح ہوئی، کامیابی ملی اور فرعون ڈوبا۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں مختلف روایات میں بھی آیا ہے۔ تو اور پھر یہی وہ دن ہے جو نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا دن ہے، کنبہ رسول کے لٹنے کا دن ہے۔ یہی وہ دن ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے جانثاروں نے اپنی جان کی قربانیاں دے کر اسلام کو زندگی بخشی تھی، یہ وہی دن فیصلہ کن دن تھا۔ تو اس کا مطلب یہ عاشورہ کا دن گویا ایک میسج دے رہا ہے اور یہ دکھا رہا ہے دو کیریکٹر کو اپنے اس دن کہ وہاں پہ دو کیریکٹر پائے جاتے ہیں۔ ماضی میں بھی جب یہ دن آیا اور اس کے بعد جب اسلام آیا تو بھی دو کیریکٹر وہاں نظر آئے عام طور پر، ایک بیڈ کیریکٹر، ایک گڈ کیریکٹر، ایک اچھے کردار والے لوگ اور ایک برے کردار والے لوگ۔ اور عاشورہ نے یہی دکھایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جب اچھے کردار والوں کی فتح ہوئی ہے اور برے کردار والے نیست و نابود ہوئے ہیں۔ یہ وہ دن ہے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے جو اچھے کردار کے مالک تھے۔ مایوس کون ہوا؟ وہ بد کردار شیطان، وہ ابلیس مایوس ہوا، اس کی شکست ہوئی ہے حضرت آدم کی توبہ کے قبول ہونے سے۔ یہ وہ دن ہے کہ جب حضرت ابراہیم پر آگ پھول بن گئی، اچھے کردار والے تھے، نبی تھے، خدا کے برگزیدہ پیغمبر تھے، اور شکست کس کی ہوئی؟ نمرود کی ہوئی جو بد کردار تھا، جو برے کردار والا تھا۔ یہی وہ دن ہے جو حضرت موسیٰ کو فتح ہو رہی ہے اور فرعون شکست کھا رہا ہے جو برے کردار والا۔ تو یہ دیکھیے عاشورہ کا دن جو ہے اچھے کردار والوں کے انجام کو بھی بتا رہا ہے اور برے کردار والوں کو، اور یہی وہ دن ہے کہ حضرت امام حسین شہادت کے بعد قیامت تک کے لیے زندہ ہوئے اور اسلام کو بھی زندہ کر دیا، اور یزید اور اس کی فوج ایسا فنا ہو گئی، ایسا مٹ گئی، ایسا ذلت و رسوائی کا شکار ہوئی ہے کہ آج آپ دیکھیے امام حسین گردن کٹانے کے بعد بھی، حضرت امام حسین اپنے کنبے کو لٹانے کے بعد بھی، حضرت امام حسین کے ساتھیوں کی قربانیوں کے بعد بھی آج دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ امام حسین تو شہید ہو گئے، مگر دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ تمہیں کوئی نہ کوئی حسینی ضرور ملے گا، اور کہیں بھی چلے جاؤ ایک آدمی بھی آج اس وقت نہیں ملے گا جو اس وقت کے اس بادشاہ یزید کے نام پر اپنے بچوں کے نام کو رکھنا پسند کرتا ہو۔ آج جبکہ نام کسی کا برا نہیں ہوتا، اس شخص کا کام برا تھا، اس کا کردار برا تھا، تو آج کوئی بھی اس دنیا میں یزید کے نام پر اپنے بچوں کا نام نہیں رکھتا۔ میرے دوستو، امام حسین کی یہ وہ فتح ہے، انہوں نے قیامت تک کے لیے اسلام کے پرچم کو بلند فرمایا ہے۔ یہ ہے اچھے کردار والوں کی شان۔ تو اب ہم اپنا محاسبہ کریں، ہمارا کردار کیسا ہے۔ تو عاشورہ کا دن ہمارے ساتھ ہے، اس کی برکتیں ہمیں ملنے والی ہیں یا ہمیں نہیں ملیں گی جب تک کہ ہم توبہ نہ کریں۔ اگر ہمارے اندر بد کرداری ہے، ہم برے اعمال میں گرفتار ہیں، تو ہمیں بدلنا چاہیے۔ اگر ہم کچھ ایسا کام کر رہے ہیں جو برے کردار والے کرتے ہیں، اگر ہم نے ظلم کیا ہے لوگوں پر، ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، اگر ہم خدا کی عبادتوں سے دور ہیں،
اگر ہم ماں باپ کے نافرمان حق کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، ہم بیوی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ہم اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ہم کسی کا مال غصب کر رہے ہیں، جو برے کردار والے کرتے ہیں وہ اگر ہم کر رہے ہیں، تو ہم تو دیکھ رہے ہیں عاشورہ کے دن ایسے لوگوں کو ناکامی ہوتی ہے، ذلت کا وہ شکار ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے کو چینج کر کے حسینی کردار والا بننا ہوگا، تب ہمیں عاشورہ کی فضیلتیں ملیں گی، برکتیں ملیں گی، تب ہمیں محرم کی برکتیں ملیں گی، اور تب ہمیں یاد حسین کا صحیح فیض ملے گا. تو دوستو، ضروری ہے اس بات کی کہ ہم درس کو اپنائیں، پیغام کو اپنائیں، سرکار امام حسین نے جو پیغام اپنی شہادت کے ساتھ دیا ہے. تو آنے والے عاشورہ کے دن ہم اپنے شہر جبل پور کی بات کریں، جہاں اب یہ کافی سال کے بعد ان حالات کی وجہ سے میں جبل پور میں نہیں ہوں. الحمدللہ وہاں ماحول روزے کا بہت اچھا بنا. اس طرح پہلے نہیں تھا جو پچھلے 7-8 سال میں، اور 4-5 سال میں تو ایسا لگتا تھا عاشورہ کے دن کہ جیسے وہ رمضان کا کوئی دن ہو. چھوٹے سے بچے سے لے کے بڑے بوڑھے بزرگ تک، سب مرد عورت سب کے سب روزہ، اور باقاعدہ افطار کا اس وقت سب کے ہاں اہتمام ہوتا تھا. وہ بھیڑ جو کہیں اور نظر آتی تھی عاشورہ کے دن، وہ سب کے سب روزے کی حالت میں ایک دوسرے کو افطار کرانے میں اپنے گھروں کے سامنے. تو دوستو، روزہ اس دن کے روزے بہت سے لوگ رہتے بھی ہیں، مگر اگر کوئی نہیں رہتا اور رہنا چاہتا تو وہ فضیلت بھی سن رہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی ہسٹری کیا تھی. تو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو عاشورہ کے دن دیکھا کہ یہودی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اس دن کو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا، ما ھذا الیوم الذی تصومون، کہ یہ کیسا دن ہے، یہ کون سا دن ہے جس دن تم لوگ روزہ رکھتے ہو، اس دن کیوں رکھتے ہو روزہ؟ تو ان لوگوں نے کہا، فقالو، حدیث میں ہے، ان لوگوں نے کہا، ھذا یوم عظیم، یہ بڑے عظمت والا دن ہے، بہت بڑا دن ہے یہ. انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی. وغرق فرعون وقومہ، اور اس دن فرعون اور اس کی قوم کو دریا میں ڈبو دیا، ہلاک کر دیا. فصامہ موسیٰ شکراً، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے حضرت موسیٰ نے اس دن روزہ رکھا. فنحن نصومہ، تو وہ یہودی کہتے تو انہوں نے رکھا تو اس لیے ہم بھی رکھتے ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نحن احق و اولا بکم من موسیٰ، اگر بات یہ ہے تو تم لوگ سے زیادہ حقدار تو ہم لوگ ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ کے زیادہ ان کے کام، ان کی باتوں کو زیادہ اپنانے والے تو ہم، اس کے حقدار زیادہ ہم ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آیا کہ فصامہ وامر بصومہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ تم بھی روزہ رکھو اس دن. تو یہ روزہ چلا آ رہا ہے میرے دوستو. تو اب یہ موقع ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں. اس کی فضیلت بھی ہے، یکفر السنۃ الماضیہ، پچھلے 1 سال کے گناہ کو یہ بخش دیتا ہے یہ روزہ، اس کی یہ فضیلت بھی ہے. ہم روزہ رکھیں گے تو ہمیں اس دن خاص طور سے یہ بھی احساس ہوگا کہ یہ وہی صبح تھی جب 3 دن کے پیاسے حضرت علی اصغر تھے، حضرت علی اکبر تھے، حضرت قاسم تھے، حضرت عباس تھے، حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی. ہمیں تو یہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد جو پیاس لگے گی وہ اس کے پہلے بھی 2 دن 8 محرم سے پانی بند ہوا، تب سے پیاسے تھے. اور اس پیاس کے عالم میں انہوں نے آپ کے لیے، اس امت کے لیے پیاسے، آپ شہید ہوئے، ایک ایک کر کے آپ کے شہزادگان شہید ہوئے، آپ کے ساتھی شہید ہوئے. اس پیاس میں ہم یاد کریں گے امام حسین کو کہ ان کی پیاس کا اور ان بچوں کی پیاس کا کیا عالم تھا، ان سیدزادوں کی پیاس کا کیا عالم تھا، ان سیدوں کے غلاموں کی پیاس کا کیا عالم تھا. تب ہمیں ہمارے خود ہم محسوس کریں گے کہ نہیں، واقعی میں وہ کیسا وقت رہا ہوگا، اور کس لیے یہ شہادت ہوئی، کیوں اتنی بڑی یہ قربانی، کیوں اپنے کنبے اور گھر بار اپنے خاندان کو لٹایا. اس لیے کہ
مسلمانوں کی صبح و شام ویسی رہے جیسے اللہ اور رسول نے چاہا ہے، جو قانون اللہ اور رسول نے بنایا ہے اسی قانون کے تحت ہماری صبح بھی ہو، ہماری شام بھی ہو۔ تو اس دن روزہ رکھنے کے ساتھ ہم یہ عزم و ارادہ بھی کریں کہ اس دن کے ساتھ ہی اللہ تعالی ہمارے دنوں میں بھی، ہماری زندگی میں بھی انقلاب کو پیدا فرمائے، چینجنگ پیدا فرمائے، پریورتن پیدا فرمائے، ہم اللہ کے نیک صالح بندے بنیں۔ تو دوستو، تو یہ روزے کی شان ہے اس دن کی، ہم اور آپ رہیں گے زیادہ سے زیادہ۔ اس دن ہم صرف روزہ نہ رہیں، تلاوت کلام پاک پڑھیں، درود شریف پڑھیں،